انسانی دنیا کی سلطانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بخاری شریف کی 48ویں حدیث تک پہنچ چکے تھے، اور اس میں جو کچھ بیان ہوا وہ تفصیل سے آپ کو عرض کیا تھا، اور اس کی مزید تفصیل عرض کی جا رہی تھی کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام بحکم الہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور آپ نے اطراف میں موجود صحابہ کرام کی علمی وسعت کے لیے علم میں اضافے کی غرض سے معلوم شدہ چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جواب دیا۔ تو اس سے ہم نے ایک نتیجہ نکالا تھا کہ ایک اگر سائل خود یہ بات جانتا ہے، کچھ مسائل اس کو معلوم ہیں، کچھ تشریحات معلوم ہیں، کسی آیت کی تفسیر اس کو معلوم ہے، لیکن وہ اس لیے علماء سے سوال کرتا ہے تاکہ میرے سوال کے جواب میں جب کوئی عالم جواب دے گا تو دیگر لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا جو اس بات کو پہلے سے نہیں جانتے۔ تو اس قسم کا سوال کرنا، اس کو اگر یہ کہا جائے کہ جبریل امین علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے تو بیجا نہیں ہوگا۔ اس پہ ہم نے کلام کیا تھا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اسلام کی کیا تعریف ہے، اسلام کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ مفروضہ یعنی فرض کردہ زکوٰۃ کو ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ ابھی حج کا چونکہ حکم نہیں آیا تھا تو یہ اس میں ذکر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ احسان کی کیا تعریف ہے، اور احسان سے مراد آپ کو بتایا تھا کہ اخلاص ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اور اب یہ آخر میں جو بات چل رہی تھی، انہوں نے مزید جو کویسچن کیا کہ قیامت کب آئے گی، آپ نے فرمایا کہ جس سے قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ یہ بڑا نفیس جواب تھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم قیامت کا انکار مقصود ہوتا کہ میں خاص میں نہیں جانتا تو آپ صاف منع کر دیتے میں نہیں جانتا ہوں، لیکن آپ کا جواب دینے کا اب اس طرح آپ نے جو ایک مبہم سا جواب دیا ہے، صراحتاً نہ اقرار ہے نہ انکار ہے، تو آنے والے لوگوں کو ایک امتحان میں مبتلا فرمایا گویا کہ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس جملے سے بھی اور دیگر دلائل کی روشنی میں خود فیصلہ کر لیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم قیامت دیا گیا تھا یا نہیں دیا گیا تھا۔ کیونکہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سوال کیا ہے یعنی جبریل، جس سے سوال کیا گیا یعنی میں، سوال کرنے والے یعنی جبریل سے زیادہ نہیں جانتا ہوں، اتنا ہی مجھے معلوم ہے جتنا تمہیں معلوم ہے۔ تو اب دونوں احتمالات ہو گئے کہ یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ علم قیامت مجھے بھی ہے اور تمہیں بھی ہے، لیکن تم بھی یہ بات جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے خاص کو ظاہر کرنے کو منع کر دیا ہے، لہٰذا میں اس کو ظاہر نہیں کر سکتا ہوں۔ اور یا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم قیامت ایک ایسا علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنی ذات کے ساتھ خاص رکھا ہے، نہ تمہیں دیا ہے نہ مجھے دیا ہے۔ دونوں احتمالات ہیں، اور اس طرف دونوں ہی اکابرین کے دو گروہ گئے ہیں، لیکن بعض نفی کی طرف گئے ہیں اور اکثر اس بات کی طرف گئے ہیں، یعنی اکثر اکابرین یہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم قیامت دیا گیا تھا، لیکن آپ نے اس کو ظاہر نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اس کے اظہار کا حکم نہیں تھا۔ جبکہ بعض علماء کرام اس طرف گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم قیامت نہیں دیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ خاص رکھا ہے۔ یہی روح کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی حقیقت کا علم نہیں دیا گیا، بعض کہتے ہیں دیا گیا۔ اس پر انشاءاللہ میں چند تصریحات ابھی عرض کروں گا کہ ہمارے اکابرین نے جو اقرار کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم قیامت تھا، وہ کون کون ہیں ان کے حوالوں کے ساتھ آپ کو عرض کر دیتے ہیں۔ اب حضرت جبریل امین نے مزید پوچھا کہ پہلے سرکار نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے، پھر فرمایا اور میں تم کو ان قریب اس کی علامات کی خبر دوں گا،
اور وہ علامات بھی میں نے کچھ عرض کی تھیں. تو اب یہ دیکھیے جب علامات بتا دی گئیں تو یقینی سی بات ہے کہ ایک چیز کی جب انسان علامات جانتا ہے تو چیز کے بارے میں بھی جانتا ہوگا. جیسے کوئی ہم سے پوچھے کہ بھی فلاں جگہ آپ کو پتہ ہے کہاں ہے، اب میں کہوں کہ یہ تو میں زیادہ نہیں جانتا ہوں، اس کی نشانیاں بتا دوں، تو نشانیاں بتانا یہ یقینی سی بات ہے کہ جگہ کے اطراف کو دیکھا ہوا ہے تبھی تو اس کی میں نشانیاں ذکر کر رہا ہوں کہ وہاں پہ یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا، اس کا مطلب میں اصل منزل کو بھی جانتا ہوں. تو یہ ایک اشارہ تو اس طرف ملتا ہے. اور تصریحات میں انشاءاللہ بزرگان دین کی عرض کرتا ہوں. آپ نے شاید فرمایا کہ جب باندی سے اس کا مالک پیدا ہو، کہ اس طریقے سے میں نے بتایا تھا اس کا مفہوم یہ ہے کہ نافرمان اولاد پیدا ہوگی اور بالکل ایسے ماؤں کے ساتھ سلوک کرے گی جیسے ایک آقا اپنی لونڈی کے ساتھ سلوک کرتا ہے. اور آج کل ہو بھی رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں جیسے لوگ کر رہے ہیں اور بیوی کے مقابلے میں ماں کی جیسے نافرمانی ہو رہی ہے، تو اس کا ایک عملی مظاہرہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اور پھر فرمایا اور جب سیاہ اونٹوں کو چرانے والے لمبی لمبی عمارتیں بنائیں تو پھر قیامت قائم ہوگی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس وقت بہت ہی ارذل محسوس کیے جاتے ہیں، جن کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جو ایسی قوموں سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو اس قسم کے پیشے اختیار کرتی ہیں کہ جن کو عزت کی نگاہ سے آج کل کے دور میں نہیں دیکھا جاتا، لیکن وقت پلٹے گا اور یہ ترقی کر کے بہت بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ دونوں نشانیاں، دو کا ذکر ہے اور بہت ساری مختلف احادیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بیان فرمائیں اور وہ سب بعین ہی ویسے ہی پوری ہو رہی ہیں. آج آپ عرب کنٹریز میں چلے جائیے، خصوصاً مکے میں، مدینے میں، دبئی سائیڈ، یو اے ای کی جتنی ریاستیں ہیں، کہ وہ لوگ جو بدو قسم کے لوگ تھے، دیہاتی تھے، گاؤں کے رہنے والے تھے، اونٹ وغیرہ چراتے تھے، آج انہوں نے ترقی کی اور وہ زمین جو پہلے ان کی بالکل کم قیمت پہ نکلتی تھی اب وہ ایک دم مہنگی ہو گئی ہیں اور وہ بڑی بڑی عمارتیں بنا کر اس میں ہیں. تو یہ گویا کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر نشانی بیان فرمائی جس کا ایک عملی مظاہرہ دیکھا جا سکتا ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 کی تلاوت فرمائی، جس میں 5 چیزوں کا تذکرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ ان 5 چیزوں میں سے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی کے سوا از خود کوئی نہیں جانتا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی کہ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. یعنی جو قیامت کا علم جو تم مجھ سے سوال کر رہے ہو یہ ان 5 میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ذکر فرمایا. پہلا یہی ہے کہ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور نہ کوئی شخص جانتا ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا. بے شک اللہ ہی بے حد جاننے والا، خبر دینے والا ہے، بہتر خبر دینے والا ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 ہے. اور پھر آخر میں تھا کہ حضرت جبرائیل پیٹ پھیر کر چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان کو واپس بلاؤ. صحابہ کرام گئے تو انہوں نے کسی چیز کو نہ دیکھا. آپ نے فرمایا جبرائیل تھے جو تمہیں لوگوں کو ان کا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو یہ 5 چیزیں اس میں دیکھیں آیت کریمہ ظاہر کر رہی ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. پہلا قیامت کا علم، دوسرا بارش کب نازل ہوگی، تیسرا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، چوتھا کل کوئی انسان کیا کرے گا، اور 5واں کہ وہ کس زمین میں مرے گا. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا. جو ہمارے اکابرین ہیں وہ اس میں تعویل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا. جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے، جس کو علم عطا فرما دے وہ جان سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. یعنی از خود نہیں جان سکتا، اللہ تعالیٰ کے علم دینے سے جان سکتا ہے. لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر انبیاء علیہم السلام کے لیے یہ چیز ثابت کی جائے کہ انہیں قیامت کا علم تھا، وہ کل کیا ہوگا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اگر اس کا ان کے لیے علم ثابت کیا جائے تو کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے، کیونکہ نفی جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وہاں اس چیز کی نفی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا. اور ہم جو اس بات کر رہے ہیں وہ اسی بات کا اس بات یعنی ثابت کرنا یہی ہے کہ اللہ کی عطا سے یہ لوگ جانتے ہیں. تو گویا کہ نفی اس بات کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ دے تو کوئی نہیں جان سکتا، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو پھر یقینی سی بات ہے لوگ جان سکتے ہیں.
تو اکابرین میں سے اکثریت اسی طرف گئی ہے، جیسے کہ ابھی میں انشاءاللہ حوالے بھی عرض کروں گا۔ لیکن پہلے یہ غور کر لیں کہ آج کل کے دور میں بھی آپ دیکھیں الٹرا ساؤنڈ سے بالکل واضح طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، کس پوزیشن میں ہے، نارمل ہے، ایب نارمل ہے۔ تو یہ تو ایک آلات کے ذریعے ایجاد کر کے پتہ چل گیا، یعنی آلات کی ایجاد سے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، تو یہ اس میں تعویل کرنی پڑے گی۔ اگر تو یہ بعینی ایسا ہی ہو، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہو کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی جان ہی نہیں سکتا، صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو پھر تو یہ معاذ اللہ قول ہی غلط ثابت کوئی بھی کر سکتا ہے کہ دیکھیں الٹرا ساؤنڈ کی ایجاد نے ثابت کر دیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھو تمہارے قرآن میں غلط ہے۔ اس لیے ہمارے اکابرین کی سوچ پر، آپ لوگوں کی فکر پر اللہ تعالیٰ کی ہزارہ رحمت نازل ہوں کہ انہوں نے ان آیات کی ایسی تعویل کر دی ہے، ایسے درست مفہوم بیان کر دیے ہیں کہ قیامت تک کوئی اب اس پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس آیت کی بھی تعویل یہ ہوگی، گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے علم دیے اور بغیر آلات و اسباب کی مدد کے کوئی نہیں جان سکتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ ہاں اگر آلات و اسباب اور پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی حاصل ہو جائے تو معلوم ہو سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اسی طریقے سے بارش کے بارے میں آپ یہ دیکھیے، یورپ کنٹریز میں تو خاص طور پر اگلے دن اگر برف باری ہونے والی ہے، وہ رات سے ہی مطلب سالٹ سپریڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور وہ روڈوں پہ نمک چھڑک دیتے ہیں تاکہ برف جمے نہیں، اور پھر اگلے دن ہو ہی جاتی ہے، برف باری ہوتی ہے۔ اسی طرح سردی گرمی کے بارے میں آلات کے ذریعے معلوم کر لیتے ہیں کل کیا ہوگا، سب پتہ چل جاتا ہے، طوفان کے بارے میں، زلزلوں کے بارے میں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان عالی شان اپنے مقام پر حق ہے، لیکن اس کے درست مفہوم کو حاصل کرنا ضروری ہے، اور وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر اور بغیر کسی آلات و اسباب کی مدد کے کوئی نہیں جان سکتا کہ ان پانچ چیزوں کا علم کوئی نہیں جان سکتا۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے، جس کو علم عطا فرما دے، وہ جان سکتا ہے۔ تو اب اس کی تصریحات ذرا دیکھیے، میرے پاس جو کتاب ہے یہ نعمت الباری ہے، علامہ غلام سل سعیدی صاحب کی، انہوں نے کچھ حوالے جمع کی ہیں، میں اسی میں سے چند حوالے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ علامہ ابو العباس احمد بن عمر بن ابراہیم المالکی قرطبی، اور یہ بزرگ 656 سن ہجری میں آپ کی وفات ہوئی تھی، 656 سن ہجری میں، تو یعنی آج سے کم و بیش 1000 سال پہلے آپ کر لیں، تقریباً اتنا کر لیجئے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت کے بغیر ان 5 چیزوں کے جاننے کا دعویٰ کرے وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ یہ المفہم آپ کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156 میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت کے بغیر، یعنی آپ کے وسیلے کے بغیر ان 5 چیزوں کے جاننے کا دعویٰ کرے وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ گویا کہ آپ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ عام لوگوں کے بارے میں، یعنی بعد میں جو صحابہ ہیں یا اولیاء اعظام ہیں، ان کے لیے بھی ثابت کر رہے ہیں، لیکن شرط یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نبی کریم کے بغیر مجھے ان چیزوں کا علم حاصل ہو گیا، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ علم منتقل ہوگا، یعنی یہ علم ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد اگر کسی کے پاس یہ علم پہنچے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے پہنچے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اکابرین اس بات کے، یعنی بزرگ اس بات کے قائل تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان 5 چیزوں کا علم ہے، بلکہ آپ کے وسیلے سے دوسرے بھی اس علم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی شافعی فتح الباری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 403 میں لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی حقیقت پر مطلع نہیں کیا۔ یہ روح کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، جیسے کہ کچھ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور ایک روایت کے مطابق کچھ مشرکین یہود کے کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور پوچھا تھا کہ آپ روح کے بارے میں بتائیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، یعنی اظہار کا حکم نہیں ہوا۔ اس میں بھی جیسے میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ اختلاف ہوا ائمہ کا کہ روح کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یا نہیں۔
بعض نے کہا نہیں ہے، اکثر کہتے ہیں کہ ہے، وہ بھی اس پہ ذکر ہوا۔ یہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی حقیقت پر مطلع نہیں کیا، کیونکہ سرکار نے انکار نہیں کیا تھا، آپ خاموش ہو گئے تھے، آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب آپ فرما دیں کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، بس اتنا سرکار نے بیان فرمایا۔ اس میں کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی کریم کو علم نہیں تھا، ورنہ آپ انکار فرما دیتے، تو آیت سے کم از کم انکار علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ احتمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روح کی حقیقت پر مطلع کیا ہو اور آپ کو اس کی اطلاع دینے کا حکم نہ دیا ہو۔ قیامت کے علم کے متعلق بھی علماء نے اسی طرح کہا ہے، دونوں چیزیں میں اختلاف ہوا۔ علامہ احمد قسطلانی شافعی نے بھی یہ عبارت اسی طرح بیانی لکھی ہے، ارشاد الساری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 203 میں۔ علامہ زرقانی المواہب کی شرح میں لکھتے ہیں، یہ شرح المواہب اللدنیہ کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 265۔ یہ فرماتے ہیں کہ علم قیامت اور باقی ان 5 چیزوں کے متعلق جن کا سورہ لقمان کی آخری آیت میں ذکر ہے، علماء نے یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان 5 چیزوں کا علم عطا فرمایا اور آپ کو انہیں مخفی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بھی دیکھیں اس بات کے قائل ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور صفحہ نمبر 319 میں بیان فرماتے ہیں، اور بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امور خمسہ کا علم دیا گیا ہے۔ خمسہ کہتے ہیں 5 کو، اور وہی 5 چیزوں نے امور خمسہ بھی کہتے ہیں، اور وقوع قیامت کا اور روح کا علم بھی دیا گیا ہے، اور آپ کو ان کے مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا، پوشیدہ رکھیں لیکن علم دیا گیا۔ علامہ صاوی مالکی اپنی تفسیر صاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 215 میں لکھتے ہیں کہ علماء کرام نے فرمایا کہ حق بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا سے اس وقت تک وفات نہ پائی جب تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو ان 5 چیزوں کے علوم پر مطلع نہ فرما دیا، لیکن آپ کو ان علوم کے مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ دیکھیں یہ بھی اس بات کے قائل ہے۔ علامہ آلوسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 154 میں لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک وفات نہ پائی جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر اس چیز کا علم نہ دے دیا جس کا علم دینا ممکن تھا۔ تو قیامت کا علم دینا اور اس طرح روح کا علم دینا کوئی محال تو نہیں ہے، ممکن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً آپ کو دیا، یہ آپ کا کہنا ہے۔ نیز علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، علامہ آلوسی کی مشہور و معروف تفسیر ہے روح المعانی، اور بہترین تفسیر ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہے، اس کی جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 113 پہ آپ لکھتے ہیں، اور یہ بات جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو وقت وقوع قیامت پر مکمل اطلاع دی ہو، مگر اس طریقے پہ نہیں کہ اس سے علم الہی کا اشتباہ ہو، یعنی کہ اللہ کا علم اور سرکار کے علم کوئی برابر ہو جائے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اخفاء یعنی چھپانا واجب کر دیا ہو، اور یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص میں سے ہو، لیکن مجھے اس پر کوئی قطعی دلیل حاصل نہیں ہوئی۔ یہ آپ نے اعتراف فرمایا کہ قطعی دلیل تو مجھے اس بات پر حاصل نہیں ہوئی، لیکن انکار پر بھی تو نہیں ہوئی ہے، تو لہٰذا آپ نے فرمایا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم دیا ہو، گویا کہ اگر کوئی اس کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ غلط نہیں کر رہا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 678 میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ اپنے مخصوص غیب یعنی قیامت قائم ہونے کے وقت پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، البتہ ان کو اطلاع دے دیتا ہے جن سے راضی ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے رسول ہیں۔ گویا کہ آپ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اطلاع دیتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم مزید کلام اور 1-2 حوالے اور ہیں وہ عرض کر کے پھر اگلی حدیث کی طرف آئیں گے، اور یہ حوالے اس لیے دے رہے ہیں تاکہ یہ لوگوں کو آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ کوئی 1-2 شخص کی رائے نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے اکابرین کی رائے ہیں جن پر پوری امت مسلمہ کا اعتماد ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلا پروگرام دیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ